کہ وہ تمہارے پاس آئے, تمہاری کیا کام بنائے وہ مطلب. تو پیارے نبی نے در دیا, گھر پہ جا کے آواز دو, بولے کون ہے, تو تم اپنا نام بولو اور گھر کے دروازے کے بالکل روبرو ٹھہر کے مت پکارنا, بلکہ آزو بازو ٹھہر کے پکارنا, کیونکہ سامنے ٹھہرو گے پردہ اٹھا لے گا, دروازہ کھلے گا, اندر عورتیں رہتے, یہ حرمتی کہیں کا بھی قانون بتا. پیارے نبی بولے کسی گھروں میں جھانکنا نہیں, کسی کے روبرو ٹھہرنا نہیں. اور پیارے نبی بولے جو کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ پھٹ جائے. صحیح ڈرانے بولے, حقیقت میں نہیں, صحیح بھی تھوڑی دیر کا مطلب پیارے نبی اس کی عظمت بتانے کے, بڑائی بتانے کی, بڑا معاملہ ہے کسی کے گھروں میں جھانکنا. ان کے پردوں کے سامنے ضرورت ہے تو نہیں ٹھہرنا, دروازوں کے سامنے ادھر بازو ادھر بازو ٹھہرنا, تاکہ وہ خود آ کے تم سے آداب سکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بولے جاؤ جا کے آواز تو پکارے تو بولو, میں ہوں, نام بولو کون ہے کیوں. وہ پوچھیں گے کیا بات ہے تو جب پھر بولنا. تو ہر گھر پہ جاؤ تو آواز دے, سوال کرو تو انہیں بتانا ہے. مگر نبی کے دربار میں ہو تو اللہ کہتا ادب سے کھڑے رہو, پکارو نہیں. کب تک مت پکارو, آگے اللہ وضاحت کر دیا, حبیب اس وقت تک یہ خاموش رہے جب تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کر آپ چاہیں تب پکار بولنا کیا بولنا ہے. آگے وضاحت آگے حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ تم نکل کے ان کے پاس جاؤ. اور وہاں میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں, دماغ سے. قرآن میں, تفسیر میں, مفسرین نے یہ عربی کلمات کا جو مطلب نکلتا ہے وہ مطلب سمجھائے ہیں. کیا اللہ نے یہ نہیں کہا حتیٰ تخرج من البیت, یہاں تک کہ آپ گھر سے باہر نکلیں جب تک آپ کو آواز نہ دیں. گھر سے باہر نکلے تک نہیں بولا حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ ان کی طرف آپ نہ نکلیں. ان کی طرف نہ نکلیں کا کلمہ کیوں بولا؟ یہاں تک کہ آپ گھر کے باہر نکلے نہیں آئے, یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلیں. تو اس کی وجہ بتائے, مفسرین بتائے, سوال کرو میری مت سمجھو, میں ان کی بات پہنچا رہا ہوں. بڑے بڑے پہلے زمانے کے مفسر عربی میں جو تفسیر کے, اللہ یہ نہیں کہا گھر سے نکلنے تک خاموش رہے, نکلتے ہی معروضے شروع کریں, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے ان کی طرف نکلیں. مطلب کیا, اگر نبی گھر کے باہر بھی نکلیں جب بھی اپنا سوال مت کرو. گھر کے باہر نکلے تو دیکھو تمہاری طرف آئے ہیں یا اپنے کام سے آئے ہیں. اگر وہ اپنے کام سے آئے پھر بھی ادب سے ٹھہرو, آقا کو سننا, وہ خود پوچھیں گے کیوں ٹھہرے ہو, کیسا آنا ہوا. پوچھے تو جب جواب دینا, جب تک ادب سے کھڑے رہنا. تو کیا نکلے پھر چلے گئے پھر خاموش رہو, یہ میں نے بول رہا ہوں, مفسرین سمجھا ہے. کیونکہ اللہ یہ نے بولا گھر سے نکلتے بولو, اگر نکلے حبیب تم ان کی طرف, مطلب کیا اپنے کام سے نہیں, ان کی طرف نکلے تو ان کا کام بنانے کے واسطے آپ نکلے. مطلب کیا وہ خود کہیں اے ٹھہرنے والے یہاں کیوں ٹھہرا ہے, تو جب زیادہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولے ادب سے, وعلیکم السلام حبیب بولے, پھر اندر چلے گئے, کچھ مت بولے. آقا خود بولیں گے کیسا آنا ہوا, کیوں ٹھہرے ہو, جب بولے. تو الیہم کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف نکلیں, یعنی اپنے کام سے نہیں نکلیں, ان کے کام سے نکلیں جب وہ بولنا. یہ نبی اپنے کام سے نکلے کچھ نہیں بولنا. اب ایک بات بتاؤ, گھر کے اندر ہیں آقا تو آواز نہیں دینا, اور خود آقا نکلے تو اپنے سے کچھ نہیں بولنا, تم ہماری طرف آگے پوچھے کیوں ہے تو جب بولنا. یہ مطلب الیہم سے نکالے مفسرین, میں نے نکالا. مفسرین مطلب بتا رہے, عربی قانون کے لحاظ سے بتائے بات, مطلب یہ نکلتا عربی قانون سے. ان کی طرف نکلے نا, ان کی خاطر آ کے باہر آئے, مطلب. اب ایک بات سنو, کوئی بھی عام آدمی گھر میں ہے, اس کو کیا پتا چلے گا کون باہر کھڑے, اس لیے آواز دینا پڑتا ہے. نبی کو کیوں آواز دینا نہیں پڑتا؟ اللہ کے حبیب کو کیا نہیں, اللہ کے حبیب زمین پہ رہ کے عرش کو جان لیتے ہیں, عرش کے فرشتوں کے دلوں میں کیا خیالات ہیں, ان کی کیا گفتگو ہے وہ سن لیتے ہیں. دلیل ہے رکھ کے بول رہا ہوں, میں بے دلیل بات نہیں کروں, ورنہ ٹائم ہوگا بلکہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا تو پھر ادھر چلے جاتا. پکی بات ہے, فرشتے عرش کے پاس بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ ان کی بات سن لیتے ہیں, ان کی بات یہاں سن لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو اللہ شان عطا فرمایا. گھر کے باہر کون ٹھہرا نظر نہیں آتا کہ ان کو
ارے وہاں پکارو، جا کے آواز دو، جس کو معلوم نہیں تمہارے گھر کے سامنے کون ہے۔ میرا حبیب تو زمین پہ رہ کے آج دیکھ لیا کرتا ہے، گھر کے دروازے کے پاس کون ہے؟ آمون بیٹھو، وہ تم کو بھی جانتے ہیں۔ مطلب بتا رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت اور ترجمہ۔ مطلب یہ نکلتا ہے اس حکم کا، بولو اس حکم کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ارے ان کو سب معلوم، پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تم کھڑے ہیں، معلوم ہے آخر کو کب آ کے تم سے معاملہ کرنا، اور تمہاری دل کی بات بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ خود تمہارا مسئلہ حل کرنے آئے تو اپنا مسئلہ پیش کرو۔ آقا جانتے ہوئے بھی اگر اپنے کام میں لگے رہیں، حبیب کی حکمت ہوگی، وہ بہتر جانے، یہ سمجھ کر کہ وہ بہتر جانے کیا حکمت ہے، ادب سے ابھی کھڑے رہو جب تک کہ میرا مصطفیٰ خود تم سے سوال نہ کرے۔ تخرج الیہم کا مطلب ارض کرو، جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا بات نہیں کرو۔ تو اللہ کے حبیب کو سب معلوم، تو تعجب کرتے ہوں گے آپ حضرات، نبی کو دل کی بات کیا معلوم، نبی کو کیا خیال لے کے کون آیا ہے کیا معلوم؟ تو میں آپ اس کو سمجھا دیتا ہوں، یہ صرف بتانا ہے حبیب کو اللہ رسول بنا کے بھیجا تو کیسی شان دے کے بھیجتا ہے وہی بتاؤں۔ میں اب آپ کو بتاؤں، ایک انصاری صحابی اور ایک ثقفی صحابی، انہیں قبیلے ثقف کے، اور ایک انصاری صحابی، دونوں مل کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، ایک سوال لے کر آئے دل میں، یہ ایک سوال لے کر آئے، وہ ایک سوال لے کر آئے، دربار میں حاضر ہو کے صلاۃ و سلام کیے۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم دونوں آئے ہیں ایک سوالات لے کر آپ سے پوچھنے کے لیے، میں پہلے سوال کر لوں، بعد میں ثقفی بھائی سوال کر لیں گے، اجازت ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، کیا سوال کرنا ہے کرو، یا تم چاہتے ہو، تم کیا سوال دل میں لے کر آئے ہو میں خود بتا دوں اور جواب دے دوں؟ تم کرو گے تو میں جواب دوں یا میں خود بتاؤں کیا سوال لے کر تم آئے ہو میرے دربار میں؟ تو انصاری صحابی رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے اور اچھی بات ہے، ہمارے دل میں آپ کی اور بھی محبت و عظمت مستقل، آپ کی شان اور بھی چمکے گی چھلکے گی، آپ خود فرمائیے ہم کیا سوال لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھو تم یہ سوال لے کر آئے ہو، حج کا ارادہ کرنے کا کیا سوال، کعبہ شریف کے طواف کا کیا حج ہے، عرفات میں پھیلنے کا کیا مقام ہے، بال منانے کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کا کتنا ثواب ہے، اس طرح ایک ایک حج کے بارے میں جو کچھ سوالات تھے پورے بول دیے، وہ بھی بولے میں ٹائم بچانے کے واسطے میں بولوں ہر ایک کا اجر و ثواب بھی بتا دی، اس کا یہ اجر، اس کا وہ مقام، اس سے تمہارے اتنے گناہ معاف ہوں گے، کعبے کا طواف کرتے تو تم گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے، نہیں اب باقی تمہارے دیگر چیزوں کا عمل کرنا اور اللہ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا، جمع ہو کے رہے گا، یہ تو گناہ پاک ہو گئے اور ذخیرہ، یہ مختلف باتیں ایک ایک چیز کے بارے میں سنایا تھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ثقفی صحابی رضی اللہ عنہ ان کو بھی یہی بولے تم سناؤ گے سوال یا میں بتا دوں تم کیا سوال لے کر آئے؟ تو یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے۔ تو پیارے نبی بولے تم یہ سوال لے کر آؤ، رات کی نمازوں کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، رکوع کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، سجدے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، ایسے چند باتیں ان کو بتا کے اس کے بعد بتا دیے۔ تو رات کے نماز کی شان بتائے، رکوع سجدہ کیسا کرنا سب سمجھا، اگر رکوع کرے تو اچھا اپنی انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑ لو، انگلیاں کھلے رہیں، وہ جو کچھ شان تھی سب بتایا، میں صرف چار پانچ انداز میں آگے بڑھ جا رہا ہوں، ان کا سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اور ایک مرتبہ ایسے بہت ہے باتیں جو سوال لے کے آئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا، میں بطور نمونہ ایک ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی مطلب دلوں کی بات جانتے ہیں آقا، تو ان کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن کہہ رہا میرے حبیب خود تم سے پوچھے تو بولو، ان کو سب معلوم کیا لے کے آئے خیالات، ارے یہاں ٹھہرے ہو تو کیا گھر سے کیا ارادہ لے کے آئے ہو، مصطفیٰ کو جب بھی معلوم، مصطفیٰ قیامت تک کی بات جانتے ہیں، تمہارے آپ کی بات کیا ہے، یہ مطلب ہے، وہ بھی حدیث ہے قیامت تک کے جاننے کا، میں سو ادھر جا رہا ہوں نہیں، چلتے چلتے بات آئے تو بولتے ادھر، ورنہ ہر بات کی حدیث پکے صحیح حدیث موجود ہے، نبی کا مقام ہی وہ ہے۔ آج کل کمپیوٹر نہ ہوئے کیا بنے، کیا کیا اندر ڈالو تو میں
سبحان اللہ سواد آ رہا ہے اللہ حبیب پہ کیا شک کی تو آج کی سائنس کی ترقی کے دور میں شک کرنا تو کھلکھلا کے ہنسنے کی بات ہے. خیر بہرحال حبیب کا مقام سمجھو، ان کی جیسی شان ہے ویسے عظمت برقرار رکھو، اس میں ہماری نجات ہے. بڑے درجے کامیابی یہی بولنا ہوتا ہے اور کچھ بتانا میرا مقصد ہے اس کے سوا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا وابثہ صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عظمت والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے پیارے نبی صاحب کہتے ہیں میں پیارے نبی سے نیکی اور بدی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے